امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے کھلونا خریدنا اور اس میں میوزیکل کھلونے بھی ہوتے ہیں، تو پھر کس طرح بچوں کی کھیلنے کا انتظام کیا جائے؟ میوزک نکالا جا سکتا ہے اس سے، جو میوزک کا سسٹم ہے وہ آپ فیل کر دیں، کھلونے سے بچے کھیلیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میوزک کا سسٹم جو ہوتا ہے تو وہ کھلونے سے نکالا جا سکتا ہے، تو اس کو نکال سائلنٹ نہ کریں ورنہ کوئی اور چلائے گا، تو نکال کر بالکل اس کو نکارا کر دیں اور بچے کھلونے سے کھیلیں۔ اور ہر کھلونا میوزیکل نہیں ہوتا، بے شمار کھلونے آ رہے ہیں کہ جن میں کوئی میوزک نہیں ہوتا، نہ کوئی جاندار کی تصویر ہوتی، اس طرح کا آتے ہیں۔ اب چاہیے ایسا معیاری کھلونا بہت بڑی سائز کا اور قیمتی، تو پھر اس میں یہ نوست ہوگی۔ اور اگر ہم غریبوں کے بچے جن کھلونوں سے کھیلتے ہیں تو ایسے کھلونے میں یہ چیزیں عام طور پر نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ تھا کہ نماز میں پہلی رکعت نکل چکی تھی، میں جماعت ساتھ کھڑا ہوا تھا آ کر، تو جب آخری رکعت میں اتحاد کے لیے بیٹھے تو مجھے جب امام صاحب سلام کرتے ہیں تو مجھے کھڑا ہونا تھا اس سلام پہ، لیکن میں کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ ایک سائڈ پہ میں نے پھیرا تھا سلام اور میں کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہونے کے بعد پھر نماز میں نے کمپلیٹ کری اپنی پوری، اور میں نے سجدہ سہو کر لیا، تو کیا میری نماز ہو گئی ہے؟ امام کے ساتھ اگر فوراً بلا وقفہ سلام پھیرا تھا پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی وقفے سے پھیرا تھا تو پھر یہ کہ سجدے سہو سے نماز درست ہو جائے گی، جبکہ یہ غلطی سے ہوا تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بلا وقفے کا مسئلہ لکھا ہوا ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ بلا وقفہ پھیرتے نہیں، کچھ نہ کچھ مطلب وقفہ آ جاتا ہے سلام پھیرنے میں۔ تو یوں اگر وقفہ آ گیا ہے اور یہ سب غلطی سے ہی ہوا ہے تو سجدے سہو کر کے نماز درست ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں آج کل جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عید کے روز مرد اور عورت یعنی اجنبی لڑکے اجنبی لڑکیاں چاہے وہ کزن ہی کیوں نہ ہو، آپس میں ہاتھ ملا کر عید مبارک دینا، اور یہاں تک میری اطلاع ہے کہ یہ جیسے کہ مرد سے گلے ملتا ہے عید مبارک کرتے ہیں، تو اس طرح اب یہ اجنبی مرد اور عورت بھی ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور گلے بھی ملتے ہیں۔ اب یہ سب میں اگرچہ نہ صحیح، لیکن جو اطلاعات ہیں کہ ایک طبقے ہیں جن میں یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسے معیوب بھی نہیں تصور کیا جا رہا بلکہ اس کو کلچر کا ایک حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو ان جو معاملات ہیں اس میں شرعی رہنمائی کیا کہتی؟ یہ سخت حرام ہے، حرام ہے یہ فعل کہ غیر مرد غیر عورت کو چھوئے، غیر عورت غیر مرد کو چھوئے بلا اجازت شرعی۔ یہ تو بالکل یعنی کہ ہاتھ ملانا یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گلے ملنا بڑی یعنی کہ حیرت انگیز بات ہے۔ اجنبی سے مراد یہاں یہ نہیں ہوتا کہ انجانے ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، اور جانتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اجنبی جہاں ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے اجنبی یا محرم، اجنبی کا ہوا ہے گا نامحرم۔ اجنبی اور نامحرم وہ رشتہ دار ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہوتا، اور جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے وہ محرم کہلاتے ہیں۔ جیسے ماں بیٹے کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بھائی بہن کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، دودھ کے رشتے کے بھائی بہنوں کا نکاح بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو اس طرح کے جو بھی مطلب نواسی یہ اوپر نیچے اصول و فرع کہلاتے ہیں، تو ان سب میں بھی یہ جو ان کے نکاح جن کے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں نا،
تو یہ کہلاتے ہیں محرم. اور جن کے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتے وہ محرم نہیں کہلاتے بلکہ نامحرم اور اجنبی کہلاتے ہیں. یہ اصول، یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، ورنہ اجنبی کہنے میں بس یہی خطرہ ہوتا ہے مجھے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو نہ جانتے ہوں. واقعی یہ معنی بھی بنتے ہیں اجنبی کے، لیکن یہاں جب مسائل بیان ہوتے ہیں یہاں اجنبی سے مراد یہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ پوائنٹ لکھ لیں اس کو، تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کا. اب جیسے کہ کزن آپس میں وہ تو جان پہچان ہوتی ہے، بچپن کے ساتھ کھیلے ہوتے ہیں، لیکن یہ آپس میں شرعی اعتبار سے اجنبی ہے، کیونکہ ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. نکاح تو ہو سکتا ہے، کزن کا ہوتا بھی ہے، چچا کی بیٹی، ماموں کا بیٹا، تو خالہ، تو پھوپھی، تو پھوپھا، بیٹیاں جو ہے یہ اجنبی. اچھا، اسی طرح چچی جو ہے یہ اجنبی ہے، اس کو لوگ اجنبی نہیں سمجھتے، چچی ہے. ممانی یہ اجنبی ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے نکاح اس سے بھی حرام نہیں ہے، ممانی سے. پھوپھا اپنی بھتیجے کے لیے اجنبی ہے، بھتیجی کے لیے. تو یہ مسائل ہیں نازک، تو ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، ان کو معلومات ہونی چاہیے. باہر شریعت میں سب لکھے ہوئے مسائل 16ویں حصے میں ہے نا محرمات کا بیان، تو یہ پڑھنا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، بہت عام معلومات، بہت ضروری معلومات ہے. دیور بھابھی یہ ایسے اجنبی ہیں کہ ان کو تو حدیث میں دیور کو تو موت کہا گیا، موت کی طرح خطرناک ہے. اتنے فری ہو جاتے ہیں نا، بھائی بہن کی طرح ہوتے ہیں، عوام میں بھائی بہن بولتے ہیں، تو میرا بھائی ہے چھوٹا، یہ مطلب اس طرح یہ بہت زیادہ فری ہوتے ہیں. تو یہ موت کی طرح کہ ان میں وہ جو ناقابل بیان گناہ جو ہے نا وہ زیادہ ممکن ہوتا ہے، کہ فری شپ ہوتی ہے نا، گھر میں ہی ہوتی ہے. مطلب یہ جیٹ، دیور، بھابھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے. سالہ، بینوئی جس کو بولتے ہیں یہ اجنبی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. سالی اور بینوئی یہ اجنبی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی بہن سے، دو بہنوں کو ایک ساتھ پر نکاح میں رکھنا حرام ہے، لیکن ایک بہن کو طلاق دی یا فوت ہو گئی تو اب دوسری بہن سے نکاح ہو سکتی ہے. تو یوں مطلب یہ ہے تو ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے نا، تو اس لیے یہ اجنبیہ ہے. لیکن ان میں بھی آج کل کوئی پردہ نہیں ہوتا. اور یہ جو رشتہ دار جن کو میں نے اجنبی وغیرہ جو بتایا، نامحرم وغیرہ، یہ سب آپس میں سارا ہی سال ملے جلے رہتے ہیں، مخلوط ہوتے ہیں، نہ کوئی پردہ نہیں ہوتا. اگر کوئی پردہ کرے یہ مسائل سن کر تو اس کو مطلب تانے ملیں گے، مذاق اڑے گا کہ شرمیلا ہے، لڑکی ہے تو شرماتا ہے، تیری بہن ہے. لڑکی اگر مسئلے سن کر عمل کرے عیسائی بہن، اس کو بولیں گے تو یہ ہے وہ ہے، تو تیرا چھوٹا بھائی ہے. آپس میں کوئی یہ مولا مولوی کی باتیں، مولاناؤں کی باتیں، یہ کیا تو مطلب چکروں میں پڑ گئی، تو مطلب کوئی پردہ نہیں کرتا، کہیں پردہ نہیں. تو بعض اوقات اس میں کفریات کی صورتیں بھی لوگ بنا لیتے، بک دیتے. حالانکہ جو میں نے پردے بیان کیے نا، یہ کہ ملا مولوی اگر جس کو یہ لوگ کہتے ہیں تو اس کا اصول نہیں ہے، تو اللہ اور رسول کا حکم ہے. قرآن کریم میں یہ پردے بیان ہوئے، سورہ نور، اور اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اللہ کرے گا. تو میری باتیں جو میں نے کی نا، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو باتیں مل جائیں گی، آیتیں قرآن کی مل جائیں گی. تو یہ علم نہیں، اس لیے لوگ پھر قرآن کا انکار کرتے تھے. پردہ وردہ کوئی چیز نہیں ہے، دل کا پردہ کافی ہے. یہ بھی میں نے خود کانوں سے سنی ایسی باتیں. حالانکہ یہ اگر واقعی کہ پردے کا شریف پردہ جو اسلامی پردہ، اس کا انکار اس میں بظاہر تو لگ ہی رہا ہے نا کہ دل کا پردہ ہے، واقعی کوئی پردہ نہیں ہے، یہ تو کفر ہے. اسلام سے نکل جائے گا کہ بدن کے پردے کا حکم قرآن میں موجود ہے. انکار کر کے جاؤ گے کہاں سوائے جہنم کے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، نکلو گے نہیں. خالی کوئی مطلب اللہ کا انکار کرے وہی کافر تھوڑی ہوتا ہے، وہ بھی کافر ہے، لیکن اور بہت سارے کفریات ہوتے ہیں جو بالکل ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. کوئی پردے کی خاص نوعیت، کوئی قسم کا انکار کرے اس پر حکم کفر نہیں ہوگا کہ بھئی برقع کوئی شرط نہیں ہے، پورا بدن چادر سے لپٹا لے تب بھی پردہ ہو جاتا ہے. اب یہ کہ یہ کفر نہیں ہے کہ پردے کو تو تسلیم کر رہی ہے یہ عورت، خالی برقعے کا منع کر رہی ہے، برقع نہیں پہنوں گی، میں چادر سے اپنا بدن چھپاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر چھپاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چھپاتی تب بھی کفر نہیں ہے، گناہ گار ہوگی. لیکن انکار جو ہے نا یہ کفر ہے. پردے کا مطلقاً شرعی اسلامی جو پردہ ہے
یہ آج کل اس طرح کے یہ لبرل طبقہ جو ہے نا یہ بڑی تباہی بچا رہا ہے. اور یہ طرح طرح سے سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ اپنی الٹی سیدھی منطق بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم نے تو بارہا عرض کیا کہ سوشل میڈیا سے پناہ، ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے. آپ کے پاس استعمال کرنا ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو، آپ صرف اسی کو مطلب یعنی کہ فالو کریں، اسی کے کلپ سنیں، اللہ کرے گا تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، عبادتوں کا ذوق بڑھے گا، گناہوں سے دور ہٹیں گے، ایمان کی مضبوطی، عقیدے کی مضبوطی، اعمال کی مضبوطی اس سے آپ کو حاصل ہوگی، ورنہ حالات بہت خراب ہیں. اور میں جو کہتا ہوں اس کو ایک تعداد ہے جس کو سمجھ آتی ہے لیکن نفس اس کو پھنسا دیتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم کو عمل کی توفیق مل جائے. ہائے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. گھروں میں جو بڑے ہیں نا، میری عرض ہے کہ وہ ان تمام تر باتوں کو سیریس زیادہ لیں اور وہ اپنے گھر میں بچوں کی تربیت اس عنوان پر کریں. کیونکہ جب یہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو جن کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، جب یہ اس طرح کی پردے کی بات کرتے ہیں تو زیادہ یہ امکان رہتا ہے کہ گھر کے بڑے ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں کے بجائے گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے بچوں میں حیا، پردہ، جائز ناجائز کی تعلیم دیں، جیسے کہ یہاں سے بھی ملی ہے. اور اگر آپ کو نہ سمجھانا آتا ہو تو یہ انشاءاللہ ہمارا ویڈیو کلپ آپ کے پاس آ جائے گا، اللہ نے چاہا تو جلد. تو اس کو آپ اپنے فیملی میں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دکھائیں، فارورڈ کریں کہ دیکھو یہ پردے کے احکام ہیں. کیونکہ جس کو جتنی قدرت ہے وہ اس حساب سے اپنے گھر میں اس پردے کو، حیا کو اور یہ شرعی احکام کو نافذ کروائے گا نا. پردے کے بارے میں سوال جواب ابھی اسکرین پر دکھایا گیا. کتاب یہ بڑی جامع کتاب ہے، اس کی پرائس 480 روپے لکھی ہے پاکستانی، اور 411 411 اس کے پیجز ہیں. پردے کے بارے میں شاید اتنی جامع اور اتنی مضبوط کتاب اردو میں خود میں نے بھی نہیں دیکھی. انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت معلومات ہوں گی. اور پھر اس میں سے نکلی ہوئی چھوٹی سی کتاب اسلامی پردہ، رسالہ ہے، چھوٹا سا کتاب بھی نہیں ہے، تو وہ رسالہ کم از کم وہی لے لیں. اس میں پردے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ پڑھ کر بھی انشاءاللہ بڑا ذہن بنے گا پردے کا. تو زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم. یہ دکھا رہے اسلامی پردہ، اسلامی بھائی کو دکھا رہے. اچھا وہ اپنے کام میں لگے. میں سمجھا وہ اسلامی پردہ کا یہ دکھائیں گے، اللہ کرے گا تو مدنی چینل والوں کے پاس ہوگی. تو زیادہ پرانی نہیں ہے یہ، سال زیادہ پرانا نہیں ہے. 37 پیجز ہیں اور 35 روپیز کی یہ کتاب ہے اسلامی پردہ. جی جی اس کی اگر زیارت بھی ہو جاتی نا، جی جی جاتے جاتے اس کی زیارت کر لیں. یہ تو گھر میں تحفے تو مسافر کو لے جانے چاہیے جو جائیں گے آج. نہیں تو چاند رات کا تو مدنی قافلے کا ہے، مدنی قافلے کے بعد بھی گھر تو جانا نا جو کراچی کے باہر سے آئے. کم از کم یہ کچھ تحائف تو لے جانے چاہیے. ویسے ہی سنت ہے کہ حدیث میں یہاں تک ترغیب ہے کہ چاہے اپنی جھولی میں پتھر ہی ڈال دو، یہ کوئی بھی سستے سے سستا تحفہ بھی آدمی لے لے. تو یہ رسالہ لیں، اپنی باجی کو دیں، امی کو دیں، اور مطلب پڑوس میں بانٹیں. یہ رسالہ اللہ کرے گا تو دل پہ چوٹ کر گیا تو بڑا فائدہ ہوگا اس کا. اسلامی پردہ پیج بھی زیادہ نہیں ہے اس کے، 37 پیج. 37. یہ تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پڑھنے والی ایک تعداد ہے. کوئی بعید نہیں سونے زبیر پڑھ ڈالے. لیکن اگر آپ مکتبۃ المدینہ پہ ان کو دیں گے تو یہ پتہ نہیں کہ پڑھ بھی لیے لوگ. مکتبۃ المدینہ سے لیں، اور نہیں تو پھر موبائل فون میں فوراً ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو شیئر کر دیا کریں. شیئر کرنے کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں یار. اپنے گروپ میں ڈالیں اور 200 500 کتنے پتہ نہیں شیئر ہو جاتے ہیں. بہت آسان ہے یہ اس کو بھی لے لیں. اپنا مقصد بیچنا تو ہے نہیں نہ ہماری کوئی اس میں آمدنیاں ہیں. تو یہ تبلیغ ہے دین کی، نیکی کی دعوت. تو بالکل اس کو یوں مطلب وائرل کر دیں. انشاءاللہ مجھے مل گئی تو میں بھی وائرل کروں گا انشاءاللہ. جو مسئلہ بیان ہوا اس میں کسی شخص کنٹینیو تھا، کسی شخص کے سر میں لوہے کی کنگھی پھیری جائے حتیٰ کہ وہ
اس کا گوشت چیرتی ہوئی ہڈی تک پہنچ جائے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایسی عورت اس مرد کو چھوئے جو اس کی محرم نہ ہو۔ یہ روایت جمع الجوامع جلد 6 صفحہ 446 مطبوعہ دار السعادہ الازہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت کی ہتھیلی کو چھوا، یہ مصافحہ کرتے نا نئی روشنی والے لبرل طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں، تو جس نے کسی عورت کی ہتھیلی کو چھوا، ٹچ کیا، حالانکہ اس کے لیے اس عورت کی ہتھیلی چھونے یعنی ٹچ کرنے کا کوئی جواز یعنی جائز ہونے کی صورت نہ تھی، تو قیامت کے دن اس کی ہتھیلی پر انگارہ رکھا جائے گا۔ تبیین الحقائق جلد 7 کتاب الکراہیہ پیج نمبر 40 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔ یہ عربی کتب کے حوالے جو مطلب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارا سرمایہ ہے، تو جو ہاتھ ملاتے ہیں ان کے لیے بہت سوچنے سمجھنے کے لیے یہ روایتیں اور بھی روایتیں اس کی، اور مطلب بڑا ہیوی عذاب ہے۔ میں نے ایک بار بہت پرانی مجھے ایک یاد ہے پرانی، میں نے جب جن دنوں مسجدوں میں جا جا کر بیان کرتا تھا، دعوت اسلامی اتنی عام نہیں تھی، فضان مدینہ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ ایک جگہ میں نے پردے کے تعلق سے پہلے گلا بھی کھلا ہوا تھا، صحت بھی تھی، جوانی بھی تھی، تو میں نے جب بیان کیا نا تو ہمارے یہاں کی ترکیب ہوتی تھی کہ سامنے مرد ہوتے تھے اور جہاں گنجائش ہوتی تھی خارج جب مسجد کوئی حصہ ہوتا یا قریب میں کوئی ایسا حصہ ہوتا تو عیسائی بہنیں جمع ہوتی تھی، تو میں نے بیان کیا تو وہ پردے کا بیان تھا۔ تو کسی نے مجھے بتایا عورتوں میں سے گھبراہٹ ہو گئی تھی، بے پردہ آئی تھی کئی عورتیں، اب گھر جائیں گی کیسے، ہم گھبرا گئی تھی کہ پردے کی اتنی اہمیت ہے، آج پتہ چلا۔ یہ بھی خوف خدا کے نظارے ہوتے ہیں، اصل بتانا پڑتا ہے، بیچاریوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو جیسے یہ سنے گی نا تو ان کے دل مردوں کے مقابلے میں زیادہ نرم ہوتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے، مطلب یہ رحم دل زیادہ ہوتی ہیں عورتوں اور مردوں میں۔ اگر رحم دلی دیکھا جائے نا تو میرا اپنا یعنی کہ جو معلومات ہے تقریباً تجربہ ہے کہ ان میں رحم دلی زیادہ ہوگی، عورتوں میں عیسائی بہنوں میں ہمدردی ہمیں زیادہ ملے گی۔ عقیدت کا یہاں تک تعلق ہے، نہیں ہم بولتے ہم پیروں فقیروں والے، یہ ہم نے پردے میں ان کو رکھا ہے عیسائی بہنوں کو، ہمارے پاس یعنی کبھی بارہا میں کہتا ہوں کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں یا اسلامی بہنیں زیادہ ہیں، لاکھوں لاکھ عیسائی بھائی تو ہم دکھا دیتے ہیں، عیسائی بہنوں کا پردہ ہے، ہم برقعے میں بھی ان کو نہیں دکھا سکتے، ہم یہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کی تعداد اتنی ہے، تو ان کی جو مطلب عقیدت جو ہے نا، یہ عیسائی بھائیوں کی عقیدت پر میں نے غالب نوٹ کی ہے، ان کی غالب رہتی ہے، اتنی یہ عقیدت ان میں ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ان میں زیادہ ملے گا عیسائی بھائیوں کے مقابلے میں، اور یہ اس طرح مطلب ان کا بھی حساب کتاب ہے، یہ نرم دل ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھانے سے جلدی اثر پڑ سکتا ہے۔ گھر میں بھی اگر سمجھانے والا چاہیے، اب یہ کہ آپ بدتمیزی سے سمجھائیں گے، جارحانہ انداز میں سمجھائیں گے تو شیطان ضد پیدا کر دے گا، نرمی سے ہاتھ جوڑ کر باجی کو سمجھائیں گے، رو رو کے امی کو سمجھائیں گے، کیوں نہیں مانیں گے، مگر آپ کو سمجھانا آنا چاہیے، گھر کا ماحول بن سکتا ہے، خوف دلائیں گے۔ کتاب میں سے یہ اسلامی پردہ سب کو جمع کر کے روز 2 پیج پڑھ کے سنا دیں ان کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، انہیں موقع کی مناسبت سے پڑھ کے سنائیں، لیکن بھابھی کو ساتھ نہیں بٹھانا ہے، اس سے پھر آپ کا پردہ ہے، محارم ہیں ان کو بٹھانا ہے، اگر وہ سننا چاہتی ہی ہے تو بھلے پردے میں بیٹھ کر سنتی ہے تو ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ